محبت سے درود شریف پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کوشش کریں کہ ہر زبان سے درود و سلام کی آواز آنی چاہیے اور بلند آواز میں آنی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الکبیر العلی القدیر نعم المولا ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم پڑھنے تمام آباب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سامعین حاضرین، جملہ میرے ساتھ بیٹھے علماء ذی قدر و ذی احتشام ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کی اس بزم، آج کی اس محفل، آج کی اس مجلس کے بانی اجاز احمد اور جتنے بھی آپ مومن احباب، مجھ گناہگار سمیت اللہ تبارک و تعالی تمام کی حاضری قبول فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل، اگرچہ آتے ہوئے میرے ذہن میں بڑے خیال آئے، بڑے گمان آئے، لیکن اللہ کے فضل سے گمان میں نے نیک کیا تھا، میں نے کوئی برا گمان نہیں کیا، اور آ کر پتہ چلا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ لوگوں پر بڑا کرم ہے۔ ایک ذہن میں رکھے بات کہ سٹیج محمدی پر بیٹھ کر کوئی بندہ جھوٹ بولے، کوئی خوشامد کرے، کوئی گلہ کرے،
کسی کی دل آزاری جان بوجھ کر کرے، کسی کے ساتھ اپنی مخالفت کی وجہ سے اس پر تان کرے، اس کے ساتھ زیادتی کرے، تو یہ سٹیج کے تقاضوں کے عین منافی ہے، غلط ہے۔ اور سٹیج محمدی کے جو تقاضے پورے نہیں کرتا، روز معاشر ابھی میزان نہیں لگے گا، پہلے اس کا حساب شروع ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ کہیں بھی یہ مت سمجھنا میں تو آئے پہلی دفعہ اگرچہ میرے کچھ آشنا، میرے بزرگوں کے چاہنے والے کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبتیں سلامت رکھے، دور دراز سے بھی شاید مجھ گناہگار کا جو میری نسبت ہے نا، یہ صرف اس لیے مجھے میرے ملنے آئے ہیں، میرا بالکل بیکار سا آدمی ہوں، گناہگار خطاکار سا آدمی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں، کچھ بھی نہیں، نبی کے در کا نوکر ہوں، در مولا علی سے خیرات لیتا ہوں، وسیلہ سیدہ زہرا لیتا ہوں، ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ، ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے۔ یہ تو نسبت کی بات ہے، یہ تو نسبت کی بات ہے نا، نسبت یہ چل رہی ہے اللہ کے فضل اور کرم سے۔ اور پھر جو علی کا نوکر ہو، سیدہ زہرا کے در کا سگ ہو، میرے نبی کے پاک اصحاب کا غلام ہو، غلامی کا توق گلے میں ڈال کے بیٹھا ہو اصحاب رسول کا، اور پھر سٹیج پر بیٹھ کر خوشامد کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل اور کرم سے۔ اگر کوئی شخص سٹیج محمدی پر بیٹھ کر لوگوں کی خوشامد کرے یا لوگوں سے ڈرے، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے کائنات میں، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم اتنے بڑے لجپال کے مرید ہیں، علی کا جو مرید ہو، مولا علی کا مرید ہو، غوث جلی کا چاہنے والا ہو، مہر علی کا حبدار ہو، ٹھیک ہے جی، کیا ضرورت ہے اسی زمانہ، یہ زمانہ ساز لوگوں کے ساتھ یہ زمانے سازیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ کبھی آپ کا اور میرا سامنا ہو کہ نہ ہو، ملاقات ہو کہ نہ ہو، کوئی پتہ نہیں نا، سانسوں کا کیا پتہ ہے، لیکن کم از کم اگر بندہ مر بھی جائے نا تو کم از کم کچھ عرصہ لوگوں کے ذہنوں پر بندہ رہے ضرور۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنوں میں رہتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دلوں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دلوں میں رہتے ہیں۔ اور خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دنیا میں، اس کائنات میں آ کر ہمیں اللہ پاک ایسا کوئی عمل کرائے ہم سے کہ کم از کم اگر لوگوں کے دلوں میں نہیں رہ سکے، لوگوں کے ذہنوں میں رہ جائیں نا، لوگ یاد تو کریں، اچھے لفظوں سے یاد کریں، کبھی خدا ایسا وقت نہ لائے۔ انسان ہونے کے ناطے انسانیت بھی ایک رشتہ ہے بہت بڑا، کم از کم بندے کو انسانیت کا درس تو دینا چاہیے۔ میں سٹیج پر بیٹھا سن رہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں سید محمد اسلم شاہ صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں بڑی ترتیب لگا رکھی تھی، بڑی ترتیب تھی، یہ نسبت والوں کی ترتیب ہوا کرتی ہے۔ آج کل تو ہم ترستے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، آج کل ہم اس نسبت کو ترس چکے ہیں۔ آج کی فرقہ واریت کا یہ دور، آج کل یہ نفسہ نفسی کا عالم، آج کل بندہ فرقہ واریت میں تو بعد میں جائے نا، پہلے یہ دیکھے کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل تو اپنے مسلک کو بچانا نہیں، اپنے آپ کو مسلمان بچانا مسئلہ بن گیا ہے۔ سن کر بڑا دل خوش ہوا، کہیں امام عالی مقام کا ذکر چل رہا ہے، کہیں حیدر قرار کا ذکر چل رہا ہے، کہیں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، کہیں غوث جلی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اصل میں یہ توحید باری تعالیٰ بیان شرط ہے کہ بندہ کو سمجھنے والا ہو۔ اب معترض تو اعتراض کے لیے ہاتھ لگا کے بیٹھا ہے، ایسے ہاتھ لگا کے بیٹھا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، جتنی مرضی ہاتھ لگائے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا اس میں، کیونکہ اللہ کے فضل اور کرم سے جس کا عقیدہ ہو درست، جو ایمان کا ہو پکا پختہ، جسے پتا ہے کہ یہ جتنی کائنات سجائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائی ہے۔ جتنی کائنات سجی ہے، کائنات تو کائنات
جنت بھی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. یہ لوح، یہ کرسی، یہ عرش اللہ جو اپنی شان کے تحت ہے نا. یہ ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب نبی، اپنے حبیب نبی، بیچاروں کا چارہ نبی، بے سہاروں کا بے سہارا نبی، اتنا پیارا نبی. اور پھر ہم اس کے ذکر کیے بغیر اتنا خوبصورت عنوان ہے محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشان اہل بیت و صحابہ. تو یہی تو مکمل ایمان ہے. ایمان کی بنیاد اسی پر تو کھڑی ہے. تو ان سے محبت کر، نہ تیری نماز رہ سکتی ہے، نہ تیرا روزہ رہ سکتا ہے، نہ تیری زکوٰۃ رہ سکتا ہے. تجھے کوئی عمل ہوگا ہی نہیں غلط. تو ذرا ان کے در پہ آ تو صحیح. اور ان کے بغیر سمجھ آ رہی ہے نا باتوں کی؟ یہ نہیں آ رہی. ان کے بغیر، ان ہستیوں کے بغیر کہ گزارا تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. تو ساری زندگی، تیری عمر 100 سال ہو، تیری عمر 150 سال ہو، جتنی مرضی ان کے بغیر تو خانہ خدا میں، یہ میری طرف سے بات نہیں، بات ہوگی صرف یا قرآن سے یا صاحب قرآن سے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، یا قرآن کی ہوگی یا صاحب قرآن کی ہوگی. کسی مسلک کو نہیں چھیڑا جائے گا، ضرورت ہی نہیں. اپنے آپ سے بندہ باہر نکلے تو کسی اور کو چھیڑے نا. اللہ نے ہم پہ کرم ہی اتنا کر دیا ہے کہ تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت آ سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی. تو بندہ جائے گا تنقید. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم آتے کہ گزارے کی بات نہیں ہے یہاں پر. یہ نہیں کہ ان کے بغیر گزارے، ان کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں. تو جتنی مرضی زندگی تیری لمبی ہو تو غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہو، خانہ خدا کے اندر، خانہ خدا کے اندر رہ رہا ہو، مطاف میں اپنی زندگی گزار رہا ہو. اور جب دن ہو تو تو روزے کی حالت میں نماز ادا کرے. پورا پورا دن روزے، ساری زندگی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں یہ عنوان پہ ذرا خوش ہو کے بات کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے ہمیں عقیدہ بھی وہ دیا ہے کہ جس کا ہر پہلو غلامی مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا، جس کا ہر پہلو غلامی مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے، عشق مصطفیٰ میں غرق ہے. اب دیکھیں کوئی شخص جتنا مرضی عبادت گزار ہو، غلاف کعبہ میں لپٹ کر سارا دن روزے کی حالت میں نماز بھی پڑھتا رہے، ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت سے ادھر ادھر نہ ہو، پھر رات آئے اور پوری رات کھڑا ہو کر قیام کرے، پوری رات ایک ایک رکعت میں ایک ایک سپارہ پڑھتا رہے قرآن کریم کا. اور اگر اس کا وقت آخرت آ جائے، اجل اس کو بلا لے، ملک الموت اس کے قریب آ جائے اور اس کے دل میں، اس کے ذہن میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے نبی کی اولاد کے متعلق ہو. ماشاءاللہ. اجاز مجھے مبارک ہو، تو نے بڑا اچھا اجاز میری طرف دیکھ، چھوڑ ان لوگوں کو بات سن تو. مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آج اس پرفتن دور کے اندر ایسے مقام پر کہ جہاں پر مختلف مذہبوں کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، جو گولہ باری ہو رہی ہے، کوئی لفظوں سے ہو رہی ہے، کوئی تقریر سے ہو رہی ہے، کوئی تحریر سے ہو رہی ہے، اس حالت میں بھی آج آپ اتنے احباب بیٹھ کر یہاں اللہ اور اللہ کے نبی کے اصحاب و اولاد کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. خدا کرے کہ جو آپ سنیں اس پر عمل بھی کریں. اگر آپ ہمت انگوش ہو کے بیٹھے رہے، اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ کانوں میں پڑھنے کی دیر ہے، دل پہ اثر ضرور کرتا. یہ بتاؤ وہ بھی کوئی مقرر ہے، وہ بھی کوئی بولنے والا ہے کہ جو زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے اور بندے کے دل پہ اثر نہ ہو؟ کبھی مت بلایا کرو. اگر میری زبان میں، اگر میرے ذکر میں، اگر میری گفتگو میں آپ کو حقیقت نظر نہ آئے، آپ کا دل گواہی، کسی بندے سے گواہی نہیں لینی. مقصد ہے کہ مولوی یقین کو نہ پوچھائے بھی کیویں گل کر کے اپنے دل کو وہ اپنے خارج بہ کے پوچھنا ہے. اپنے دل سے پوچھنا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھنا. اللہ کی توحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار، میرے نبی کے اصحاب و اولاد پر مر مٹنے کا جذبہ،
یہی گفتگو ہے. اگر ہو صحیح، اگر تیرا دل دے گواہی تو پھر ان باتوں پہ عمل ضرور کرنا ہے. اگر گواہی نہ دے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے بالکل میری باتوں کو چھوڑ دے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر باتوں کو میں کچھ اثر ہو تو پھر عمل ضرور کرنا ہے، پھر ماننا ضرور ہے. یہ ایمانیات کے اصول ہوا کرتے ہیں. کوئی شخص لپٹا رہے خانہ خدا میں، دن کو عبادت کرے رات کو عبادت کرے، مرتے وقت جب ملک الموت آئے اور اس کے دل میں اہل بیت اطہار کے متعلق رائی کے دانے برابر بھی کفر ہو، گستاخی ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کی تمام عبادت رائے گاہ جائے گی، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے بغیر تو گزارا کیا ہے، ہی کچھ نہیں ہے، ہی کچھ. اس مرضی مقام پہ چلا جا، جو مرضی تجھے اعزاز مل جائے. تو کسی درگاہ کا گدی نشین تو بن سکتا ہے، تو کسی مدرسے کا محتمم تو بن سکتا ہے، تو اپنے نام کے ساتھ آگے پیچھے القاب لگا کر مخدوم بھی بن سکتا ہے، اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث قاری و قرہ بھی لکھوا سکتا ہے، ہر اعزاز حاصل کر سکتا ہے. لیکن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتا ہے تو پھر اس کی اہل بیت و اصحاب کے ساتھ محبت رکھ. عالم دنیا میں اپنے اعزازی نام لکھوا سکتا ہے، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگا سکتا ہے. لیکن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتا ہے تو پھر غلامی مصطفیٰ، در مصطفیٰ کا غلام ہونا پڑے گا، در مصطفیٰ کا غلام ہونا پڑے گا. آپ احباب کے درمیان، کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن میں اجنبی نہیں ہوں، نہ میرے نام لینے کی ضرورت ہے، نہ میری اور کوئی پہچان ہے، اور صرف یہی پہچان ہے کہ نبی کا نوکر آیا تھا، علی کا نوکر آیا، بس یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. کیونکہ اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں عالم دنیا میں، اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں. نبی کے گھر کا نوکر ہو، نبی کے اصحاب کا نوکر ہو، بس اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. ایک بات ہے کہ جس طرح میں وقت پہ آنے کا جانے کا بھی قائل ہوں. اجاز صاحب نواز صاحب آپ سن رہے ہیں نا، میں نے جو وقت دیا تھا جی میں اپنے وقت پہ آ گیا تھا جہاں پر مجھے بٹھایا گیا. لیکن جس طرح جو شخص آنے کا پابند ہو وہ جانے کا بھی پابند ہوتا ہے. حضرت مجھے پتا چلا ہے کہ بڑی دیر سے آپ محفل سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہر لحظہ، آپ کا ہر لمحہ قبول فرمائے. میں نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً نہیں اس پر مکمل گفتگو ہو سکے گی، کیونکہ وقت جو ہی ہم ہیں پنجتن پاک کے نوکر ہے نا، تو پھر 5 بجے میں تو مائک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ میرا وعدہ تھا کہ میں انشاءاللہ 4 بجے یہاں آؤں گا، 5 بجے چلا جاؤں گا. اگر مجھے 5 منٹ ہی پہلے ملتے نا میرے لیے کافی تھے. میں کچھ نہ بولنے کا شوقین نہیں ہوں. جب میرا وقت ہوتا ہے 5 منٹ ہو 10 گھنٹہ ہو، میں اپنے وقت پہ آنے اور جانے کا پابند ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب سنیں ذرا اللہ کے محبوب نبی کی شان کی ایک چھوٹی سی جھلک مجھ گناہگار سے بھی سن لینا. کائنات میں جتنے بھی رحمت کے عنصر ہیں، جتنے بھی رحمت کے پہلو ہیں، ہر کے ساتھ زحمت ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رحمت کے ساتھ زحمت کا پہلو ضرور رکھا ہے. اللہ نے واحد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بنائی ہے اور ہمیں عطا کی ہے کہ جس کی ذات کے ساتھ زحمت والا عنصر نہیں ہے. اب یہ کن کو حاصل ہوتی ہے؟ ہر کسی کے لیے رحمت. اللہ کے محبوب نبی ہر کسی کے لیے رحمت ہے، لیکن وہ رحمت حاصل کون کرتا ہے؟ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی. اب بتائیں تو صحیح، رحمت تو ہر کے لیے ہے، لیکن جو شخص میرے نبی کے اصحاب کا گستاخ ہو، اللہ کے نبی کو یہ بات پسند آئے گی؟ چلو اللہ کے نبی کو پسند کیسے آئے گی؟ اللہ کو پسند ہی نہیں آئے گی. جو میرے نبی کی اولاد کے متعلق، میرے نبی کی اولاد کے متعلق سنیں، ایک بات آ گئی ہے ذہن میں. اگر ایک صحابی نے، مجھے نام نہیں آ رہا، آ جائے گا انشاءاللہ، ایک قطرہ خون مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوس لیا،
لگا تھا یہاں پر، اور وہاں سے خون کا ایک قطرہ جو اس نے اسی وقت پی لیا تھا، نہ تو فرمان یہ محبت تھی نا، اور عشق مصطفیٰ میں جس حد تک بندہ گزر جائے اس کا کوئی حرج نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، محبت چیز ہی ایسی ہے، عشق ہوتا ہی ایسا ہے۔ ایک قطرہ خون کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی صحابی پی لے، اس کی نمازوں کی تعداد نہیں گنی جائے گی، اس کی نیکیاں نہیں گنی جائے گی، ان کے متعلق یہ حساب نہیں ہوگا کہ ادھر پل سے رات پر یا ادھر حساب میزان پر، نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب نے ملکیت ہے جنت جس کی بچوں کی ملکیت ہے جنت، وہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ تو نے ایک قطرہ خون کا پی لیا ہے، اب سن بشارت، سن بشیرا و نذیرا، بشارت آ رہی ہے کہ تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف آرڈر آیا ہے کہ جس کے بدن میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قطرہ خون کا ہوا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اچھا یہاں پر بات آگے کرتا چلوں، اگر اجازت دیں آپ کو، جہنم کی آگ کو بھی ڈرایا گیا، جہنم کی آگ کو بھی ڈرایا گیا ہے۔ آگ کو کس سے ڈرایا گیا ہے؟ آگ کو ڈرایا گیا ہے عشق مصطفیٰ کی آگ جو دل میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی آگ، عشق والی آگ جو تن میں، جو عاشقوں کے بدن میں ہوتی ہے، جو غلاموں کے بدن میں ہوتی ہے، جو نوکروں کے جسم میں ہوتی ہے، اسے جس وقت آپ جیسے مومن نبی کے غلام پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا، پل صراط سے مختلف روایات میں کہیں آتا ہے کہ 30,000 سال کی مسافت کا سفر ہوگا، جب مومن گزرے گا نا پل صراط سے، اے مومنوں کتنے عظیم لوگ ہوا، کتنے عظیم لوگ ہوا، لیکن شرط ہے کہ غلامی مصطفیٰ کا ذوق ذرا دل میں رکھیں، شوق دل میں رکھیں، اور صرف زبانی نہیں بلکہ روح سے۔ جب مومن گزرے گا نا پل صراط سے، علماء جسے کہتے ہیں کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیکھی ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر ہے، جہنم کی پشت پر ہے۔ جب اوپر سے مومن گزر رہا ہوگا نا تو نیچے سے جہنم کی آگ کہے گی کہ اے مومن ذرا جلدی گزر۔ شان تو سمجھ اپنی، اور یہ شان کب آئے گی؟ جب نبی کی غلامی میں آئے گا، یہ شان کب آئے گی؟ جب نبی کی غلامی میں آئے گا۔ جہنم کی آگ کہے گی اے خوش نصیب مومن، جہنم کی آگ کہے گی ذرا جلدی گزر، ذرا جلدی گزر، تیرے اندر جو ایمان بھرا ہوا ہے، اس ایمان کی وجہ سے میں جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہوں، ذرا جلدی گزر۔ یہ ہے مومن کی شان، اور یہ شان کب ملے گی؟ جب تو نبی کا غلام بنے گا، جب تو نبی کا غلام بنے گا۔ اللہ کے محبوب کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے، لیکن اس کی رحمت کا فائدہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے۔ میں کلام ایک سنانے لگا ہوں آپ، ماشاءاللہ پیر صاحب نے بڑا خوبصورت، میں کوئی اتنا سریلا آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنا ذوق تو رکھتا ہوں نا، اپنے ذوق کو اپنی مرضی کو تو خود معلوم ہے، اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کا کلام، یہ ہے مومنوں کے لیے، یہ بھی ہے مومنوں کا ذکر بڑا آئے گا، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اور جس ہستی کا میں کلام پڑھ رہا ہوں نا، اس کا درمیان میں وقت آیا تو وہ بھی ساتھ ساتھ تعارف بھی کراتا چلوں گا۔ تاجدار گولڑا، تاجدار گولڑا کا کلام ہے، آپ ذرا اب ہم تنگوش رہیے گا۔ ہر شعر میں یا قرآن کریم کا ترجمہ ہوگا یا تفسیر حدیث پاک ہوگی، اس سے باہر تو جانے ہی نہیں، اللہ کے فضل جا سکتا ہی نہیں بندہ، اتنے بڑے سمندر سے باہر کون جائے؟ کوئی شیطان ہی جا سکتا ہے، انسان تو نہیں جا سکتا، رحمان کا نوکر تو نہیں جا سکتا۔ اگر آپ درود شریف پڑھیں بلند، جتنی بلند آواز میں آپ درود شریف پڑھیں گے اتنے ذوق سے میں پڑھوں گا۔ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو آستان سے تیرے لو
لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں جو آستان سے چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں جو آسمان سے شیر سنے خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا خدا واسطے اب کھول ان پہ باب عطا جو دیر سے تیری چوکھٹ جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں جو آسمان سے وفا کے نام پہ دشمن کا امتحان بھی صحیح کہ دوستوں کو تو ہم آزمائے بیٹھے ہیں کہ دوستوں کو تو ہم آزمائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں جو آسمان سے میرے پیر کا مقطع میرے پیر کے کلام کا مقطع آ گیا ہے سنو ذرا نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں نصیر ہم میں تو اپنوں کی
اپنا بنائے بیٹھے کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے جو آسمان سے تیرے رو لگائے بیٹھے خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کا ہر پہلو، آپ کے اصحاب ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کی ازواج ہوں، آپ کی بنات ہوں یا آپ کے غلام ہوں، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جب بھی کرو ان کی تعریف کرو، ان کی عظمتیں بیان کرو، ان کے اعزاز بیان کرو، تنقیدیں نہ کر۔ اے ملا اے پیر خدا کا نام لے، تنقیدیں نہ کر۔ اپنے ایمان کا تو غرق بیڑا کر چکے ہو، لوگوں کے ایمانوں کو تو برباد نہ کرو نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آج اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر محفل میں آنے والے تمام احباب کی دلی جائز نیک خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہم تمام کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور رکھے بھی ایمان کی حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔